بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 2، آیت نمبر 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان اصلاح نہیں کرواؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو، قسم کا کفارہ ادا کرو۔ وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہیں جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہیں، یعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہو جائیں۔ البتہ عمداً جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہیں۔ قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شوہر اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعیین کے بغیر، یعنی مدت کو متعین نہیں کیا تھا اور اس کے بغیر قسم کھا لیتا ہے، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعیین کر دیا گیا ہے، مدت کو متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا ہی مقصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ 4 مہینے گزرتے ہی خود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو اور عورت کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مطلقہ عورت سے مراد وہ عورت ہیں جو حاملہ بھی نہ ہوں، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو، وہ بھی نہ ہوں، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلفوں نے قروء کی دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائے، مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ چکے ہیں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو، اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو، یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دیں کہ مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، جب تک کہ واقعتاً ایسا نہ ہوا ہو، تاکہ خاوندوں کا حق کے رجوع ثابت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت غلط بیانی کر دے، جھوٹ بول دے اور یہ سوچے کہ شوہر مجھے رجوع کر لے۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے پاس دوبارہ رہنا چاہتی ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، تاکہ وہ شوہر رجوع کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ چھپا لے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، حالانکہ حیض نہیں آئے ہیں، خاوندوں کا حق کے رجوع ثابت نہ ہو۔ مطلب یہ کہ عورت اپنے خاوندوں کے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو جھوٹ بول دے، اور اگر رہنا چاہتی ہے پھر بھی جھوٹ بول دے۔ دونوں صورتوں میں جو صحیح بات ہیں اس کو صحیح بات بتانا چاہیے، وہ حیض کے تعلق سے ہو یا پھر حمل کے تعلق سے ہو،
اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی اس سچویشن کو، اس حالت کو چھپا لے، تاکہ خاوندوں کا حق کے رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اس طرح حمل بھی نہ چھپائے، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوندوں کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوندوں کی طرف ہو جائے گا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی وہ حمل سے تھی اور اس کو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تھا، تو اس نے چھپا لیا تاکہ شوہر اس کو رجوع نہ کر سکے، اور اس کو طلاق ہو گئی، تو جس دوسرے شخص سے اس کی طلاق ہو گئی تو وہ اس شخص کے پاس اگر رہے گی تو یہ نطفہ اور یہ اختلاط ہو جائے گا، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخالفا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اور اس سے دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں۔ زمانہ جہالت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، غیر محدود تھا، یعنی کوئی مدت مقرر ہی نہیں تھی، جس کے جب تک کہ سمجھ میں آتا تھا وہ اپنی اس جاہلانہ حرکت کو جاری رکھتے تھے، اس لیے جس کی وجہ سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا اور نہ ہی آزاد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے بھی محروم نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طلاقیں نہیں فرمایا بلکہ الطلاق مرتان، طلقتان یہ لفظ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق، 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ حکمت الہیہ اسی بات کی مقتضا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی، ایک اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی،
ایک مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی دینے میں ہی باقی رہتی ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں۔ ایک طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق اور اختلاط امت اور صراط مستقیم۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے علماء ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر ہی فتویٰ دیتے ہیں، یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسانا، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دینا۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں خلا کا بھی بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہیں تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح کو فسخ کر دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کریں۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہیں، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کرے۔ اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ رجوع کرنے کا حق کھو چکا ہے، اور نہ نکاح کرنے کا۔ وہ یہ بھی نہ سوچے گا کہ میں دوسری مرتبہ نکاح کر لوں۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد پہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں یہ حلالے کا طریقہ رائج ہے، یعنی لعنتی فعل ہے۔ یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالے کی غرض سے کیا گیا نکاح نہیں ہے بلکہ زنا کاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضرارا لتعدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہیں یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اس سے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں الطلاق مرتان میں بتایا گیا ہے کہ 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے بظاہر معلوم ہو رہی ہے۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آیات الہی سے استہزاء قرار دیا ہے جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا یعنی طلاق دے گا تو وہ حقیقت میں ہی طلاق سمجھی جائے گی اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جا رہی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس سے تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں تم مت روکو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے
ولیوں کو، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق کے ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر نہیں کرنا چاہیے، ان کو جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح توڑنے کا، فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفاد کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق کے ولایت سے محروم کر کے خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون مبارکہ میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے، دودھ پلانے کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں تو وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ وہی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اس طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ شریعت کے احکام سے انحراف کرنا ہے، شریعت کے حکموں سے انحراف کرنا ہے۔ اگر حکم الہی کے مطابق
خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح اس آیت میں کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے مال کا مطالبہ کرے۔ باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ ہی بچے کی پرورش میں اور نگہداشت میں کوئی چیز رکاوٹ بنے۔ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کیا جائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں، ان کے ذمے ان کی روٹی کپڑا ہے، جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی جتنی کہ اس کو طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانا ہی ہے تو تم کو اجازت ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب تک کہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا چاہو وہ ان کے حوالے کر دو اور دودھ پلاتے رہو اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔